بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک جملے پہ تبصرہ کرنا ضروری محسوس کرتا ہوں۔ ایک صاحب تھے جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، اپنی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے اکثر کہ اسلام کو سب سے زیادہ جس نظریے نے نقصان پہنچایا ہے وہ عصمت کا نظریہ ہے۔ توجہ ہے؟ اور ان کے جواب میں میں یہ عرض کر چکا ہوں اسی لاہور میں کہ کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام کو عصمت کے نظریے نے نقصان نہیں پہنچایا ہے، اسلام کو سب سے زیادہ جس نظریے نے نقصان پہنچایا وہ یہ ہے کہ خطا کار اور بے خطا دونوں برابر۔ معصوم غیر معصوم برابر، قاتل مقتول برابر، غاصب اور جس کا مال غصب کیا جائے سب برابر، ظالم مظلوم سب برابر۔ اس برابری کے نظریے نے اسلام کو برابر کر کے رکھ دیا۔ اس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے سب سے زیادہ، اسلام کو بھی اور مسلمان تہذیب کو بھی، مسلم ثقافت کو بھی، مسلم فرہنگ کو بھی، مسلم تاریخ کو بھی۔ ویسے تو اسلام آبرومند تھا، آبرومند ہے، آبرومند رہے گا، لیکن آج کے سیاسی پس منظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر اسلام پر اعتراضات ہو رہے ہیں اور نعوذ باللہ اسلام بے آبرو نظر آ رہا ہے یا مسلمان ذلیل ہو رہا ہے عالمی منظرنامے میں، تو وہ صرف اس نظریے کی دین ہے۔ خدا نے قرآن نازل کیا، اس سے پہلے کتابیں نازل فرمائی، صحیفے نازل کیے، انبیاء بھیجے، اوصیاء مقرر کیے، ائمہ بھیجے، اولیاء مقرر فرمائے تاکہ انسان غلط کار اور نیکوکار میں فرق پیدا کرے۔ آپ نے پورا نظریہ پیدا کر دیا کہ سب برابر۔ کس نظریے نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے؟ صرف 12 اماموں کی عصمت قبول نہ کرنے کے لیے کیا کیا خرافاتی نظریے گڑھے گئے، بے سروپا، نہ جس میں کوئی منطق، نہ فلسفہ، نہ وحی سے تائید، نہ حدیث سے تائید۔ نظریے نہیں، خرافات ہیں۔ آپ الزام نہ دیجئے گا کہ میں بعض ایسے الفاظ استعمال کر لیتا ہوں جو متانت منبر کے خلاف ہے۔ لفظ خرافات بہت مقدس لفظ ہے، اس لیے کہ علامہ اقبال نے بھی استعمال فرمایا ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آپ کے شہر کے شاعر تھے، اتنا تو لحاظ کیجئے گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ کیا کیا خرافی نظریے پیدا کیے گئے صرف 12 اماموں کی عصمت کو رد کرنے کے لیے۔ یہ عصمت کا ادارہ کھٹکتا رہا نگاہوں میں۔ اب منطق و فلسفے کا سہارا لیں اور الجھی ہوئی ٹرمینالوجی استعمال کریں تو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن سادہ سی بات جو بچے بھی سمجھ لیں، جوان بھی سمجھ لیں اور عام آدمی بھی سمجھ لے، عرض کر رہا ہوں، دیکھیے کوئی با کردار انسان کسی با کردار کی نظر میں نہیں کھٹکتا۔ بس
اب اس کے بعد میرے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہی ایک جملہ کافی ہے۔ کیا کھٹک رہا ہے؟ عصمت کا نظریہ۔ کون کھٹک رہے ہیں؟ معصوم کردار۔ کون کھٹک رہے ہیں؟ کس کی عصمت میں شبہ ہے؟ جو آغوش مصطفیٰ میں پلے۔ کس کی عصمت میں شبہ ہے؟ جنہوں نے لعاب دہن پیغمبر سے پرورش پائی، جنہوں نے 40 برس تک شراب پی، بتوں کو سجدہ کیا، نہ جانے لات و حبل و عزا کے بھجن گاتے رہے، ان کی کردار کی عظمت کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اور رسول کی آغوش میں پروان چڑھنے والوں کی کردار کے لیے کہا جاتا ہے یہ معصوم نہیں ہے۔ علی معصوم نہیں ہے۔ ایک بزرگوار تو چلے گئے، ایک صاحب موجود ہیں جو اکثر مولا علی کی مدح کر کے اپنا قد بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے، آج کے بعد سے ایک جملہ یاد رکھیے گا، علی کو اپنی بلندی کے لیے یا محمد اور آل محمد کو اپنی بلندی کے لیے کسی پست ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی پست ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ علی کا ذکر کر کے اپنا قد بلند کرتے ہیں، ایک طرف قصیدے پڑھتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں علی معصوم نہیں ہے۔ اگر علی معصوم نہیں ہے تو دنیا میں کون معصوم ہے؟ علی کی عصمت پر پورا قرآن گواہ ہے، علی کی عصمت پر مقام ختم نبوت گواہ ہے، علی کی عصمت پر پیغمبر کے ارشادات گواہ ہیں، علی کی عصمت پر پوری تاریخ گواہ ہے۔ سادہ سی دلیلیں آپ نے سنی ہیں، دوسرے خطبہ سے بھی سنی ہوں گی، دوسرے علماء سے بھی سنی ہوں گی، میری زبان سے بھی سن لیجئے۔ یہ وہ قند مکرر ہے جس کی شیرینی کبھی کم نہیں ہوتی۔ پیغمبر جس کے لیے فرمائیں، مشہور حدیثیں ہیں، میں وہ حدیثیں صرف دہرا رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں، کہ جس میں ایک لفظ بھی گنجلک نہیں ہے، بوجھل نہیں ہے، ثقیل نہیں ہے، غریب نہیں ہے۔ قرآن کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، حق کا لفظ ہر مسلمان کی زبان پر ہے، بس یہی دو لفظ رہیں، اور تیسرا لفظ جس کی زبان پر ہے وہ سعادت مند، جس کی زبان پر نہیں ہے اس کی شقاوتوں کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ بس یہ 3 الفاظ یاد رکھیں، قرآن، حق، علی۔ قرآن، حق، علی، 3 لفظ یاد رکھیں۔ یہ 3 لفظ دیکھنے کے لیے کسی ڈکشنری کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ۔ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، یا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ حدیثیں پیغمبر کی ہیں اور تمام محدثین نے نقل کیا ہیں۔ اگر صرف ایک بات علی خود کہتے کہ میں قرآن کے ساتھ ہوں، میں حق کے ساتھ ہوں، تو ان کی عصمت پہ دلیل نہیں تھی۔ کیوں؟ ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص کہتا ہم تو حق کے ساتھ ہیں،
چاہے وہ مجسم باطل کا ساتھ دے رہے ہوں، مگر کہتے یہی ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ آپ کی چھوٹی سے چھوٹی اسٹریٹ سے لے کر بڑے سے بڑے پارلیمنٹ تک، دنیا کے بڑے سے بڑے عیار بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ دنیا کا ہر آدمی یہاں اسلام کا دائرہ نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے ہم تو حق کے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے ملک میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں ظاہر ہے کہ غیر مسلم اکثریت ہے، وہ سب اہل قرآن نہیں ہیں، وہ سب کلمہ گو نہیں ہیں، پارلیمنٹ میں ایک سے ایک تشریف لاتے ہیں، اور جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو آنے کے بعد سب کہتے ہیں ہم حق کے ساتھ ہیں۔ یہ حق جو ہے نا، حق، لفظ حق، اب یہ بار بار کا میرا ہی سنایا ہوا شعر ہے مگر پھر زبان پہ آ رہا ہے، کیا کروں۔ یہ حق کا تصور مسلمانوں تک محدود تھوڑی ہے۔ خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے نواب افسر لکھنوی کو، جنہوں نے فرمایا ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق، ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں۔